بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اطلق لسانی وافرج ہمی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللهم ارزقنی قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الهمني الصواب في الجواب وبلغنی اعلی المراتب في الدین والدنیا والآخرہ واصلح لی بالامہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ رکوع نمبر 23 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس آیت میں انبیاء کا ایک خوبصورت گلدستہ ارشاد فرمایا ہے۔ کتنے پیارے انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں اس آیت میں۔ غالباً قرآن میں کچھ 26 مرتبہ یا 26 سے زائد کم و بیش انبیاء کے نام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو سب سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پر ایک گلدستی کے طور پر اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ آئیے اسی کی تفسیر میں آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا، بشک اوحینا وحی کی ہم نے، اوحینا وحی کرنا، الیکا آپ کی طرف اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، کما جیسا کہ اوحینا وحی کی تھی ہم نے الی نوح علیہ السلام کی طرف، اور والنبیین اور باقی بھی نبیوں کی طرف، من بعد جو اس کے بعد آئے۔ اوحینا اور وحی کی ہم نے الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، جتنے بھی اس میں پیغمبر آئے یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں، ان سب پر، یعنی جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ان پر، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وایوب اور ایوب علیہ السلام پر، ویونس اور یونس علیہ السلام پر، وہارون اور ہارون علیہ السلام پر، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اتنی ڈیٹیل ہے ان کی، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، سورہ یونس کو بھی پڑھیں گے اور موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ بھی آئے گا، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا سُلَيْمَانَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی فضل عطا کیا، اور عیسیٰ اور ایوب کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اب یہاں پر الگ تذکرہ کیوں ہوا داؤد کا علیہ السلام کا؟ جو ان کی زبور تھی وہ بھی بتدریج نازل ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارا قرآن نازل ہوا، تو اس لیے ان کو بھی الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے ان کا۔ تو وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول یقیناً تحقیق قصصناہم ذکر کیے ہیں ہم نے ان کا، علیک آپ پر، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل اس سے پہلے، ورسولاً اور کئی رسول لم نقصصہم علیک نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا، علیک آپ پر۔ کئی ایسے رسول ہیں کہ ہم نے آپ پر تذکرہ کیا، اور کئی ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے اوپر تذکرہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا، اللہ نے خوب کلام کیا اپنے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور پھر فرمایا کہ رسولا مبشرین، یہ رسول تھے مبشرین خوشخبری دینے والے تھے، یعنی جنت کی، منذرین اور ڈرانے والے تھے لوگوں کو جہنم سے، لئلا یکون للناس تاکہ نہ ہوں، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت کوئی حجت، بعد الرسل رسول کے بعد، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس رسول نہیں آئے تھے، ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے۔ وکان اللہ، اور اللہ عزیزا حکیمہ، خوب زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو، انزل نازل کیا اس نے، الیک آپ کی طرف، انزلہ اس نے نازل کیا اسے، بعلم اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اور اللہ خوب گواہ ہے۔ اللہ نے نازل کیا ہے، سبحان اللہ، سب کچھ، اور اللہ اپنے علم سے نازل کر رہا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہ، سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا یعنی کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا ان کا گمراہ ہونا دور کا، بڑے ہی دور بھٹک کر چلے گئے وہ گمراہی میں۔ ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، اور لم یکن اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم کہ نہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقہ راستے کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، کفر کرنا ظلم ہی کرنا ہے، اللہ کا انکار کرنا ہے، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، اور ظلم کا مطلب شرک بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے اگر شرک کیا تو ہرگز نہیں بخشے جائیں گے، اور نہ ہی ہدایت میں صحیح راستہ پائیں گے۔
ہاں اللہ طریقہ جہنم، مگر ایک راستہ ان کو ملے گا جہنم کا، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذالک اور ہے یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان، اللہ کے تو قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ کے لیے کوئی کرنا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دونوں کو مخاطب کیا گیا، یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی کو، لا تغلو، تم مت غلو کرو، مت ایکسٹریمزم میں چلے جاؤ، مت اتنا ایکسیسیبل ہو جاؤ کہ تم حد سے بڑھ جاؤ کسی کی دشمنی میں یا کسی کے پیار میں، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو اپنے سٹینڈرڈ پہ رکھو، اتنے ہائی ایکسٹریمزم میں مت چلے جاؤ۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح جو ہے عیسی ابن مریم، انما المسیح بے شک مسیح جو ہے عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم ہے، رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، وکلمۃ اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا اس نے ڈالا تھا اس کو، الی مریم طرف مریم کے، اور روح من اور روح طرف اس کے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے مریم علیہ السلام کی طرف روح پھونکی تھی، اور فآمنوا تو لاؤ ایمان، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا اور تم مت کہو، ثلاثہ کہ تین ہیں، کہ تم یہ مت کہو کہ تین خدا ہیں۔ یہ جو عیسائیوں کا، یہ جو کرسچنز ہیں، ان کا جو ایک سمبل ہے کہ تین خدا کا، ثلاثہ یعنی روح القدس، اللہ بیٹا، تو اللہ نے فرمایا یہ مت کہو، کیوں؟ کیونکہ اللہ ایک ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے، اور قل هو اللہ احد میں سب چیز واضح کر دی گئی ہے۔ تو بہر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ رسولی اور ان کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور تم یہ مت کہو کہ تین خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ انتہو انتہا کر جاؤ یعنی باز آ جاؤ، خیر لکم تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ جو ہے وہ الہ ہے، واحد اکیلا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ یکون ہو اس کے لیے، ولد کوئی اولاد، لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ بطور کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، لن یستنکف المسیح ہرگز نہیں، یستنکف المسیح آر محسوس کرے گا، المسیح مسیح، کہ ان یکون کہ وہ عبداً بندہ اللہ کا، ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے، المقربون اور جتنے بھی مقرب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی محسوس نہیں کرتا آر، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس میں آر محسوس نہیں کرتے، نہ ہی مقرب فرشتے یہ آر محسوس کرتے ہیں۔ ومن یستنکف اور جو کوئی آر محسوس کرے گا، عن عبادت ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اگر اس نے تکبر کیا یا وہ تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، جمیعا سب کے سب کو اللہ اپنی طرف جمع کرنے والا ہے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، جب وہ آر محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو بندہ کہنے میں، تو تم کون ہو کہ خام خواہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک جگہ غصہ ہو کے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ان سے بڑا ظالم اور جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ بس پھر ایک اور مقام پر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اب رہ ہی کیا گیا ہے ان کو میں بتاؤں کہ ایمان لیں۔ بہرحال حجت تمام ہو گیا، قیامت کے دن بڑی ہی دردناک اور المناک سزا ہونی ہے اہل کتاب کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ پس وہ پورے دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ دے گا انہیں، من فضل اپنے فضل سے بھی، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، فیعذبہم تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاب علیما المناک، ولا یجدون اور وہ نہ موجود ہونا، وجد وجود کو کہتے ہیں، نہ وہ پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیہ کوئی حمایتی، کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیرہ نہ ہی مددگار۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو پورا دے گا انہیں اجر ان کے، اور بڑھا کر دے گا اپنے فضل سے ان کو اجر،
اور وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی، جنہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے آر محسوس کی اور تکبر کیا، تو انہیں عذاب دے گا اللہ علمناک اور دردناک عذاب، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، یا لوگو، قد جاءکم، یقیناً تحقیق آ چکی ہے پاس تمہارے، برہان ایک دلیل، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، الیکم، طرف تمہارے، نورم، ایک نور مبینہ، واضح، یقیناً تمہاری طرف ایک ہدایت، ایک روشن کتاب آ چکی ہے، اور ہم نے نازل کیا ہے نور، جیسا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، ایسا ہم اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فاما الذین آمنوا، تو رہے وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واعتصموا، اور انہوں نے مضبوط پکڑ رکھا، بھی اسے، فسیدخلہم، تو عن قریب داخل کرے گا انہیں اللہ، فی رحمت، اپنی رحمت میں، منہ، اور اپنی طرف سے، فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرے گا ان کی، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیمہ، صراط یعنی راستے کی، مستقیمہ، سیدھے کی۔ اب اس آیت کو دیکھیے، تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ثابت ہو سکتی ہے، میں آپ کو پہلے اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، آپ الفاظ پہ غور کریں، پھر اس کی ایک دم ہی تفسیر کر لیں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کو کہہ دیجئے، قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے آپ انہیں، یفتیکم، کہ وہ فتویٰ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ کا ذکر کر چکے ہیں، وہ کسی اور ڈائمنشن میں تھا، یہ کلالہ اس کے بارے میں ہے جس کی ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہوں اور نیچے اولاد بھی نہ ہو، صرف بہن بھائی ہوں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو اس آیت کے اینڈ میں بتا دیتا ہوں، ان امرؤ، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیسا، نہ ہو اس کی، والدن، کوئی اولاد، کوئی مرد ہلاک ہو جائے، اس کی نہ ماں باپ ہو، نہ پیچھے اولاد ہو، صرف اس کی بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، والہ، اور اس کی اختن، ایک بہن ہو، فلہا، تو اس کے لیے نصف، آدھا ہے، اگر آدھا ہے، آدھا حصہ ملے گا اس کی بہن کو، کیونکہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بہن کو آدھا حصہ ملے گا، ما ترکہ، جو اس کا ترکہ اس نے چھوڑا، وہو یرثہ، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا، ان لم یکن لہا ولد، کوئی اولاد، اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہوئی تب بھی، فإن كانت اثنتین، پھر اگر ہوں وہ دونوں بہنیں، فلہما، تو ان دونوں کے لیے، ثلثانی، 2/3 ہے، مما ترک، اس میں سے جو اس بھائی نے چھوڑا۔ مزید تفسیر میں یہاں پر ہم ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں۔ وإن كانوا، اور اگر ہوں، اخواتن، کئی بہن بھائی، رجالا، مرد، ونساء، اور عورتیں، فللذکر، تو مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، مانند حصہ ہے انثیین، 2 عورتوں کا، یبین اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں، ذرا غور کریے ایک تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کلالہ کہتے کس کو ہیں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے انتقال کے وقت نہ اس کا کوئی باپ دادا زندہ ہو، ماں زندہ ہو، نہ کوئی بیٹا یا پوتا کوئی زندہ ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام علیہم اجمعین آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے ترکے میں آدھے حصے کی حقدار ہوگی۔ اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے، جو بھائی ہے، تو اس بھائی اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو بھائی کے ترکے میں وہ 2/3 حصے کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ضرور تھی، لیکن اس کو جب تفسیر کی کتب میں سمجھا جائے ڈیٹیل سے اور الگ سے اس کے اوپر لیکچر دیکھے جائیں تو بڑے آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ بہرحال اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں، ان کو آپ باقاعدہ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ وراثت پڑھنا چاہتے ہیں، آپ وراثت کے قانون جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو سمجھ
سمجھیں گے تو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال الحمدللہ ہماری سورۃ النساء کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے، اور جو حق تھا وہ میں نے بیان کیا، اللہ آئندہ بھی ایسا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق جو تھا وہ کل بھی اللہ کا تھا، آج بھی اللہ کا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب اللہ نے چاہا اور وقت ملا تو ہم سورۃ المائدہ کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ اس کو سٹارٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کی رائے بھی بڑی قیمتی رہے گی۔ اگر آپ لوگ ریگولر دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں تک مکمل دیکھا، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں بڑی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ آپ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور کتنا آپ کو فائدہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارا کام پھیل رہا ہے، ہم اسے مزید آسان بنانے کے لیے اور کوئی اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔